کیا محبتیں سچیاں آپ نے پروڈیوس کی اور اس میں آپ نے انڈین نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا، شریعہ گھوشال. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نیو ٹیلنٹ ختم ہو گیا، جبکہ ہمارے کچھ یعنی کہ سنگنگ حضرات ادھر جا کے اپنے آپ کو یعنی پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، جیسا کہ امانت ہے، جنید شیخ ہے، پاکستان کی بیٹی سارہ رضا خان ہے. کیا آپ ان کو چانس نہیں دینا چاہ رہے؟ ہندو بنیے سے آپ جو ہے نا اس کی مارکیٹ میں گھس رہے ہیں. اس کی مارکیٹ میں گھسنے کے لیے جو ہے نا آپ کو بڑی ذہانت سے، بڑی پلاننگ سے جو ہے نا چلنا پڑے گا. شعیب منصور صاحب نے کیوں نصیر الدین شاہ کو کاسٹ کیا؟ میں نے سلاخے میں کیوں پوسٹ پروڈکشن وہاں پہ کی؟ محبتہ سچیاں میں نے کیوں سنگر وہاں کے یوز کیے؟ اس میں یہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں اچھا نہیں لگتے یا یہ اپنا اچھا نہیں گاتے. ایک رستہ نکالنا ہے کو مل جل کے کسی طریقے سے ہم اس مارکیٹ کے اندر گھس جائیں. ہماری مارکیٹ پہ تو وہ قابض ہو چکے ہیں. اور دوسرا جو ہے یہ ہمارے جو سنگر ہیں یہ معافی کے ساتھ یہ اس ملک نے انہیں نام دیا، اس ملک نے انہیں مقام دیا اور انہوں نے انڈین میوزک کمپنیز کے آگے اپنا ضمیر بیچ دیا. آج آپ عاطف اسلم کے پاس جائیں، وہ پاکستانی فلم کے لیے گانا نہیں گائے گا، وہ کہے گا جی ٹپس سے پہلے جا کے پوچھیں. زارا آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ مسئلہ براہ راست آپ سے ریلیٹڈ ہے؟ میں تو اس کو کوئی ایشو نہیں مانتی ہوں. جہاں دنیا بھر میں کیا ہندوستان میں پاکستانی ٹیلنٹ کو یوز نہیں کیا جا رہا، تو ہم نے ان کا کر لیا تو کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ ہمارے پاکستان جو سنگرز ہیں انہوں نے انڈیا میں جا کر اپنا ضمیر بیچ دیا اور ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. تو کیا آپ نے بھی اپنا ضمیر بیچا تھا کہ وہاں جا کے آپ نے اپنی فلم بنائی، وہاں پہ جا کے ان کے جو ہے اپنا سیٹ وغیرہ لگایا؟ کیا ہمارے پاکستان میں جگہ ختم ہو گئی تھی کہ آپ کو وہاں جانا پڑا؟ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں پہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نہ حکومت نے ہمیں مانا، نہ اسٹوڈیو آنر نے وہ جدید ٹیکنالوجی لے کے آئے. انڈیا کو تو کوئی اعتراض نہیں، آپ بھی اپنی آپ رونا رو رہے جی انڈین فلمیں یہاں پہ لگتے ہیں، آپ بھی وہ کہتے ہیں لائیں اپنی فلمیں لگا لیں، مگر آپ کی فلمیں اس قابل نہیں ہیں، وہ جدید سسٹم پہ نہیں ہے، وہ ڈی ٹی ایس نہیں ہے، وہ آج کے سسٹم کو کے ساتھ نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے ریلیز کر سکے آپ. میرا خیال ہے کہ ون بائی ون اب ہم جتنی بھی ہم نے گفتگو کی ہے اس کو سم اپ کر لیں. زارا آپ کے سامنے نوجوانوں کے سوالات بھی ہیں، آپ خود اس ٹیم کا حصہ ہیں، اس پینل کا حصہ ہیں جو جواب دے رہے ہیں. آپ 1 2 3 میں یہ بتائیے گا کہ کون سے ایسے امپورٹنٹ میجرز ہیں جو لیے جائیں تو ہماری فلم انڈسٹری ریوائیو کر سکتی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان فلم انڈسٹری کو اچھی فلموں کی ضرورت ہے. یہ ہم لوگ سب سمجھتے ہیں اس بات کو، اور اچھی فلمیں بنیں گی. اور میں سمجھتی ہوں ایک بھی فلم اگر اچھا رسپانس لے جاتی ہے اور اگر یہ لوگ رسپونڈ اچھا کر دیتے ہیں تو ہماری انڈسٹری کے ریوائیول کے بھی چانسز بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ میں یہاں بات نہیں کروں گی کہ فائنانس نہیں ہے یا ٹیکنیکل وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے. لیکن اب میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انڈسٹری کو پھر سے وہ اٹھان دے اور ہمیں، تاکہ دوسروں کے دروازے پہ ہم نہ نظریں جما کے بیٹھیں، کیونکہ وہ دروازے ہمارے تھوڑی اپنے ہیں. تو جو اپنے دروازے ہوتے ہیں وہ تو اپنے ہی ہوتے ہیں. جاوید صاحب دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں یہ نہ یہ دعاؤں سے نہ یہ اداؤں سے ٹھیک ہوگا. بات تو ہے فنانس کی، پیسہ لگتا ہے فلم بنانے کے لیے. وہ سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ سرمایہ ہوگا تو فلم بنے گی، اس میں کوشش کریں گے کہ اچھی فلمیں بنیں. اور جب یہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں گھر بیٹھ کے تو کسی کو نہیں دیتا، آپ کو کوئی محنت مشقت کرنی پڑتی، نکلنا پڑتا ہے. اب ہم دعائیں مانگیں کہ یا اللہ اس کو ٹھیک کر دو، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگی بھائی. شہزاد صاحب. میں تو جی ینگ فلم میکرز جو فلم پڑھ رہے ہیں یا جو پیشن رکھتے ہیں فلم بنانے کا، انہیں یہی کہوں گا کہ آپ مایوس نہ ہو. ہم جس طرح کا بھی کام کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے جہاں پہ آپ اپنے نظریات لوگوں کو دکھا سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی ہے اور تمام مستقبل کے سوالات بھی اور حال کے جوابات بھی، جواز بھی، عذر بھی، وہ سارے آپ کے سامنے ہیں. آپ بتائیے کہ ان ریالٹی حقیقت میں آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہاں سے کہاں جا سکتے ہیں؟ کہیں جا بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ اس انڈسٹری کے لوگوں کو ایک کوئی اور قسم کی دنیا سمجھتے ہیں اور کسی اور درجے کی مخلوق سمجھتے ہیں، اور ان کو گلیمرائز بھی کرتے ہیں، آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے ذہن میں تصورات بڑے منفی قسم کے رکھتے ہیں. یہ رویہ ہمیں ختم کرنا ہوگا. اگر ہم ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ان کی فلمیں دیکھتے ہیں، ان کی ہر بات کے کو بڑا سیریسلی پڑھتے ہیں، بے شک چھپ کے پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ رویہ ترک کرنا ہوگا اور اس کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہوگا. ہم جس ہمسایہ ملک کی بڑی مثالیں دیتے ہیں نا، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ہمسایہ ملک کے مذہب میں موسیقی شامل ہے اور وہ اپنے مذہب کے آغاز سے ہی اس کام پر لگے ہوئے ہیں، لہذا وہ ہم سے آگے ہی ہوں گے.
ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ بنیادی نظریہ جو ہے اسلام ہے، اور اسلام کی تعلیمات کی ہر ایک نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کر رکھی ہے۔ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، شہزادہ صاحب، جاوید صاحب، زارا شیخ صاحبہ اور اسٹوڈنٹ اسپیشلی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی پیشنس کے ساتھ یہ سارا پروگرام دیکھا اور اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ میں انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم دو جنریشنز کو آمنے سامنے لا سکیں۔ بدلتا پاکستان سے حبیب اکرم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔